ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واحد القہار والصلاۃ والسلام علی سید الابرار، اما بعد۔ ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں تقاریر کے حوالے سے، خطبہ جمعہ کے حوالے سے، لیکن حقیقت میں آپ کو دل کی بات بتاؤں تو مجھے ان نشستوں کے اندر زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح گفتگو کر کے کسی کو بات سمجھانا مجھے لگتا ہے کہ یہ میری فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کے اجر کو ہم سب کے لیے باقی رکھے۔ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کی واحد ذات کے لیے کہ جو ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، جو اس وقت میرے اور آپ کے چہروں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے دل کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، جو اتنا بلند ہے کہ اس سے بلند کوئی نہیں، اتنا قریب ہے کہ اس سے قریب کوئی نہیں، اسے سب کچھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور ساری مخلوقات کو سب کچھ کرنے کے لیے ایک اسی کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ رب العزت اپنا تعارف قرآن مجید میں خود کرواتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری ملکیت میرے اللہ کی ہے۔ اس دنیا کے اندر ملکیت تو ہوتی ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد وہ وراثت کسی اور کی ہوتی ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو زمین و آسمان کی وراثت بھی میری ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے بھی اللہ کے ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی ساری کنجیاں بھی میرے رب کی ہیں۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کی ہر چیز میرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہے۔ تو آدم کے بیٹے کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے۔ بے انتہا درود و سلام آمنہ کے لال، سید القونین، فخر الثقلین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، سید البشر، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام اعظم، بشر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، صاحب القوثر، صاحب مقام محمود، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں صرف چند گزارشات کروں گا، بھائی بچے، میرے بیٹے، میرے بھائی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس وقت اپنے گھر کے اندر اپنی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً خیر کا ہر کام صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ دین اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا بھی نیک عمل کر لیں، جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنا بھی صدقہ کر لیں، اس نیک عمل کرنے کے بعد آپ کے اندر صرف ایک ہی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، وہ کیفیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی۔ آپ سے بڑھ کر نیک عمل کو کس کا ہے؟ 70,000 انبیاء کے جد امجد ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، ذرا غور کریں کہ بیت اللہ کی تعمیر آپ کے ہاتھوں سے ہوئی، 70,000 انبیاء اور رسول آپ کی نسل میں سے آئے، اور جب آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں تو آپ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، یقیناً یہ نیکی کا عمل ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کے اندر صرف ایک ہی خواہش ہے کہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد، ہم پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، یہ سب سے بہترین نیک عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد ہمارے اندر صرف ایک ہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ تو قبولیت کی دعا اور اس کیفیت کو ہمیشہ اپنے اندر پپتاری رکھنا، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں،
یعنی پڑھانے والے کے اندر یہ کوئی خیال نہ آ جائے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھنا، اور ہر وقت اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو طلبگار سمجھنا، یہ کیفیت ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ دل کی کیفیت ہے جو میں نے اور آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ اور یاد رکھیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ہیومن سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہے، وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، وہ ہر انسان پر ایک جیسا حملہ نہیں کرتا، وہ مجھ پر کسی اور طریقے سے حملہ کرے گا، وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ اور اکثر اوقات انسان اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر وہ انسان شیطان کی انگلیوں پہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کے لیے راستہ ایک ہموار کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ شیطان اس کے اندر کیفیات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کیفیات کے بعد انسان کا وہ عمل بجائے اس کے کہ انسان کے لیے نیکی کے بڑھوتری کا سبب بنے، انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، شیطان آپ پہ حملہ کرے گا، مختلف طریقوں کے ساتھ حملہ کرے گا۔ جو ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ہمارے اندر تو سب سے پہلی بات شیطان ریاکاری کا حملہ کرتا ہے۔ جو پڑھانے والے ہیں، جو بولنے والے، دیکھیں جی آپ کتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں جی لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بات یہ آئے گی، دیکھیں جی ہم پڑھ رہے ہیں، لوگ تو فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ بہت اچھا طالب علم ہے، لوگ کہیں گے کہ بھئی بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے، دیکھو تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوگی۔ محترم شیخ صاحب تشریف لائیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم، بیٹھے تشریف رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کیا حال ہے؟ بیٹھے تشریف رکھیں جی محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، آپ کے آنے سے مجلس کی رونق بڑھی جی، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم نے شیطان کے حملوں کو سمجھنا ہے۔ وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، ہم پہ غور و فکر کر کے، ہم پہ تدبر کر کے وہ ہمارے اوپر پوری اپنی سائنس لگاتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے سینے پر ہمیں پیدا کیا، اور اس شعور کو حاصل کر لینے کے بعد، جب ہم شعور کی منزل حاصل کر لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو تو اس ڈوبنے کے دوران میں اس بندے کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ یعنی ایک بچہ ہے، ایک بھائی ہے، وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو سمندر میں ڈوبتے ہوئے پانی تو اس کے جسم کو ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ نہا بھی سکتا ہے کہ یار نہانے کا مزہ آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ اس وقت آسمان پہ ستارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہوا چل رہی ہے، سمندر میں مچھلیاں ہیں، کیا اس ڈوبنے کے عمل کے دوران جب وہ ڈوب رہا ہے وہ مچھلیوں پہ غور کرے گا؟ کبھی وہ پانی کے ٹھنڈے ہونے کو محسوس کرے گا یا گرم ہونے کو محسوس کرے گا؟ یا وہ کہے یار دیکھو پرندے کتنے خوبصورت اڑ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوگی؟ تو اس ڈوبنے کے دوران میں اس آدمی کی سب سے پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ جو میں بات آج سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ وہ کسی نہ کسی طرح، میرے پاس پیچھے والے بچے ان میں سے مجھے کوئی بتائے، اس کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ جو سمندر میں ڈوب رہا ہے اس کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح اپنی جان کو بچانے کے لیے کنارے تک پہنچ جائے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، اس زمین کے سینے پر شعور کی منزل طے کرنے کے بعد سب سے پہلی ترجیح جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ کہ کیا ہمارے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہر استاد اور ہر طالب علم کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر اور اپنی آنے والی نسل کے اندر اپنا خوف اور اپنی محبت اس کو نازل کر دیا ہے، اس کو ڈال دیا ہے۔ یعنی ہم نے آنے والے جو بچے ہیں، ہماری نسل ہے، اس کے اندر اپنا خوف اور اپنی محبت ڈال دی ہے۔ یعنی اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو غلط کام کر رہے ہو، میں ماروں گا۔ اگر بچہ رات کے وقت تم باہر گئے تو میں تمہیں ماروں گا، تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں کوئی سزا دوں گا۔ ہم بچے کو اپنا ڈر دیتے ہیں
اور ساتھ ہی ہم بچے کو اپنی محبت بھی دیتے ہیں. دیکھو بیٹا شادی پہ جا رہے ہیں, میری عزت کا خیال کرنا, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے فلاں کے بیٹے نے شادی میں کیا حرکت کی ہے. بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں, آؤ جاؤ تمہیں باہر لے کر جا کر چیز لے کر دیتا ہوں اور تمہیں سیر کے لیے لے کے جاتا ہوں. ہم اپنے بچے کو اپنی محبت اور اپنا خوف اس پنجرے کے اندر قید کرتے ہیں. ہم اس کو یہی یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں, کوئی غلط کام نہ کرنا, مجھے پتہ چل جائے گا. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کالج کے اندر جاتا ہے, بچہ یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے, تو وہ آپ کی محبت اور آپ کے خوف کا جو پنجرہ ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اور وہ پھر آپ دیکھتے ہیں, میں خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی اور طوفان بے حیائی برپا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے دل کے اندر تو آپ کی محبت اور آپ کا خوف تھا. اب آپ تو پاس موجود نہیں ہیں. جب آپ پاس موجود ہی نہیں ہے, پھر کون سا فیکٹر ہے جو اس بچے اور بچی کو برائی سے روکے گا. ایک بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, وہ یہ سوچتی ہے میرا باپ تو گاؤں کے اندر ہے, وہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کے دل میں اندر یہی خیال آتا ہے جو بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ میرے باپ کی سختی بھی اب موجود نہیں ہے اور میرے باپ کی محبت بھی اب موجود نہیں ہے, وہ تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دینا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے. اے میرے بیٹے, یہ بات یاد رکھنا, اگر میں گھر کے اندر موجود ہوں, نہ موجود ہوں, باہر ہوں, بازار میں ہوں, یا میں دنیا سے چلا بھی جاؤں, یہ کیفیت ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آج یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر چونکہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی, جس کا جہاں پہ زور لگتا ہے وہ برائی کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ قانون کو توڑتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سب سے بڑا مجھے دیکھ رہا ہے. تو سب سے ضروری اور سب سے اہم بات جس کو ہم نے اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے, اور پہچاننے کے بعد اللہ سے بے انتہا محبت کرنی ہے. اور یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی پہچان بڑی دلیل سے کرواتے ہیں. اگر آپ ایک طالب علم ہیں, اللہ آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی ذات کو پہچانیں. اور یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 500 سے زائد آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے, زمین و آسمان پر غور کر کے میری ذات تک پہنچو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. آپ ذرا غور کریں کس خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ. اچھا, مثال کے طور پہ میں آپ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں. اگر آپ کسی پہاڑ پہ جائیں, یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے, آپ پہاڑ پر جائیں, وہاں پر ایک خوبصورت مکان بنا ہوا ہے, تو کیا آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ یار یہ اینٹیں خود اڑ کے آئیں, سیمنٹ خود آیا, ریت خود آئی, مستری کوئی نہیں تھا, یہ چیزیں خود بخود لگتی گئیں, اور اس کے بعد یہ پینٹ بھی خود ہو گیا, ٹائل بھی خود لگ گئی, رنگ بھی خود ہو گیا, کیا آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی؟ یا آپ کے ذہن کے اندر فوری طور پہ ایک بات آئے گی کہ اس خوبصورت عمارت کو پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بنانے والا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اندر یقینی طور پہ یہ بات آئے گی کہ یار اس کو بنانے والا کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی ہی طرح ہم سمجھاتے ہیں کہ آدم کے بیٹے غور کرو اس زمین کی بناوٹ پر, آسمان کے بغیر ستونوں کے کھڑے ہونے پر, سورج کے نکلنے اور غروب ہونے پر, چاند کے بڑھنے اور گھٹنے پر, باد صبا اور باد سموم کے چلنے پر, شبنم کی نرمی پر, پتھروں کی سختی پر, بلبل کی چہک پر, کوئل کے نغموں پر, تجھے ہر جگہ پہ میری ذات کی قدرت نظر آئے گی. یعنی اللہ ہمیں دلیل کے ساتھ اپنی ذات منواتے ہیں. اور اللہ پھر فرماتے ہیں وفی انفسکم, تمہارے اندر بھی تو ہے میری نشانی. اچھا, آپ غور کریں خاص طور پہ طالب علم کہ میری زبان گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی؟ گوشت تو میرے ہاتھ پہ بھی لگا ہوا ہے, میرے ہاتھ پہ گوشت ہے کہ نہیں ہے, یہ کیوں نہیں بول رہا؟ میری گال کے اوپر بھی گوشت ہے, میرے سینے پہ بھی گوشت ہے, لیکن یہ بولتا. اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں, صرف تمہارا دل دھڑکتا ہے لیکن ویسے جگر ہمارا نہیں دھڑکتا, ہمارا معدہ ویسے صرف دل کے دھک دھک کی آواز آتی ہے. آخر کوئی تو ہے جو اس کائنات کے نظام کو اور میرے وجود کو چلا رہا ہے, اس کو سنبھال رہا ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں آپ پورا غور کر کے اس کو پہچانیں, اس کے بعد اللہ کے آگے جھکیں, اس کے بعد عبادات کی باری آتی ہے. پہلے اللہ کی پہچان ہے,
جب آپ اللہ کی ذات کو پہچان لیں گے، پھر آپ تنہائی میں ہوں، مجمع میں ہوں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اللہ آپ کو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ ان نیکیوں کو رائی بنا کے اڑا دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو اپنی تنہائیوں کو پاک، یعنی وہ تنہائی کے اندر یہ احساس بھول جاتے ہوں گے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ساری باتیں آپ دیکھیں تو یہیں پر آتی ہیں۔ اچھا آپ غور کریں، اللہ رب العزت ہم سے بنیادی تقاضا میرے بھائیوں جو کرتے ہیں نا، وہ صرف اپنی پہچان کا کرتے ہیں۔ کس کا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، لا حول ولا قوت الا، اس میں آپ نے اللہ سے کچھ طلب کیا ہے؟ مانگا تو اللہ سے کچھ بھی نہیں، اس کے اندر آپ نے صرف اللہ کی تعریف بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا جب بھی پریشانی اور غم آئے تو پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ۔ اب آپ غور کریں، اس کے اندر بھی آپ نے کچھ نہیں اللہ سے مانگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہارے اوپر پریشانی اور غم کی کیفیت ہو تو ان کلمات کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اب ان کلمات پہ غور کریں، ان کلمات کے اندر بھی آپ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اور کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی اور غم میں ان کلمات کو پڑھا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام مخلوقات کو جو رزق دیا جاتا ہے نا، وہ کس کلمے کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ دیکھیں اس کلمے کے اندر بھی آپ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب آپ ان سارے کلمات کو پڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جب آپ پہچان لیتے ہیں اللہ کو، وہ عالم الغیب جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کے مسئلے کو خود ہی حل کر دے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی پہچان نہ ہوئی تو نمازی بننے کے باوجود انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ کی پہچان نہ ہوئی تو انسان کچھ باتیں اللہ کی مانتا ہے اور کچھ باتیں اللہ کی نہیں مانتا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ جو نوجوان ہیں، حقیقت کے اندر آپ ہی ہمارا مستقبل ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب یونیورسٹی میں کہیں جاؤں، کالج میں جاؤں، تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کریں۔ آپ ابھی بچے نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ 10 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ کتنی سال کی زائد عمر کے؟ جو 10 سال سے زائد عمر کے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے ہی تقریباً 10 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم جب حضرات صحابہ، آخری گزارشات ہیں، ہم سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ ان کی عمریں، ایسا کوئی تصور ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یعنی ان کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ صحیح روایات کے مطابق، جو میں نے کافی تحقیق کیا ہے اس بات کے اوپر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا تو ان کی عمر اس وقت صرف 27 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فقیہ امت کا لقب دے دیا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے لشکر کی قیادت سونپی تھی جو روم کی سلطنت سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضرت عمر کی شورا میں شامل ہو چکے تھے اور مفسر قرآن تھے آپ، اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال کی عمر میں تہجد کی نماز شروع کی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 14 سال کی عمر میں۔ اور ان کے شاگرد ہیں نافع رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے 86 سال کی عمر پائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 14 سال سے لے کر 86 سال تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے تہجد کی نماز کو چھوڑا ہو۔ کب سٹارٹ کی ہے تہجد کی نماز؟ 14 سال۔ تو اس کا مطلب 14 سال کی عمر میں انسان اللہ کی پہچان میں اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ بستر کے اندر نہیں لیٹتا بلکہ سجدے کے اندر اپنے سر کو جھکا کر اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ 15 سال، 17 سال، 19 سال، 22 سال، یہی تو عمریں ہیں جب انقلاب آتے ہیں، جو لوگ معاشروں کو بدلتے ہیں۔ اور یہی وہ عمر ہے جب لہو گرم ہوتا ہے، جب انسان ذہانت اور فطانت کے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ ہی ہیں جو امید ہیں، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ جیسوں نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ اللہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے بندہ۔
آپ باشعور ہیں، اگر آپ 10 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں ہیں، تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ آپ کو سب سے پہلی بات جو میں نے کی، آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میری بات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے نا، یہ اتنا بڑا سبق ہے۔ میں ذاتی طور پہ سارے پاکستان میں جاتا ہوں، یقین کر جائیں ایسے کئی بھائیوں سے میں ملا ہوں کہ 50 سال 60 سال عمر ہو جاتی ہے، نمازی بھی ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ وہ اللہ کی حیا نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہ اللہ سے پیار ویسا نہیں کرتے، وہ اللہ کا خوف ویسا نہیں رکھتے جیسا وہ قانون کا خوف رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک سگنل کو توڑ رہے ہیں اور پولیس والا نہ کھڑا ہو تو ہم سگنل توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ توڑتے ہیں۔ حالانکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے آپ نے سگنل نہیں توڑنا، قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اگر وہاں پہ وارڈن نہ کھڑا ہو تو ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا بھی حکم ہے قانون کی عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم ہر جگہ پر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے، جہاں پر جب موقع ملتا ہے ہم قانون توڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہیں کھڑا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی تو کیفیت ہے۔ جب ایک رشوت خور رشوت لیتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہاں پر کیمرہ لگا ہو تو وہ رشوت لے گا؟ کوئی پولیس والا کھڑا ہو دیکھ رہا ہو رشوت لے گا؟ اس کا مطلب وہ پولیس والے سے اور کیمرے والے سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان نہ سکا۔ اور یہ اللہ کی پہچان اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا سبق ہے کہ 5 مرتبہ مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے انسان، اے آدم کے بیٹے سنو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ محبت رکھنی ہے تو اللہ کی رکھو، خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو اللہ کا خوف پیدا کرو۔ 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمارے کانوں میں یہ بات جاتی ہے، بلکہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو تب بھی ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں اذان کے لیے آ گئے ہو نماز کے لیے، اب اقامت کے لیے کھڑا ہوگا، پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہتے ہیں نماز شروع ہونے لگی ہے۔ سبق بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ کو نہ پہچان سکا اس کی کیا عبادت، اس کی کیا نماز ہے۔ اور یاد رکھیں پہلے 13 سال کے اندر جس طرح عبادات آج فرض ہیں ہمارے اوپر ہوئی، پہلے 13 سال کی دعوت میں ان میں سے کوئی عبادت ایسے فرض نہیں تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ کی صرف دعوت تھی۔ اے لوگوں پہلے پہچانو کہ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا سبق ہے۔ تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر اپنی زبان سے کہو اللہ اکبر، پھر قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے پھر کہو اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے پھر کہو اللہ اکبر۔ سب سے بڑا سبق ہے، سیکھو اس کو تاکہ تمہاری روح کی آواز بنے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے خوف رکھنا ہے اور محبت رکھنی ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ لو تو 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک بار نہیں، ہر نماز کے بعد کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ یہ سبق تمہیں اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے بھول نہ جائے، رات کو بستر کی تاریکی میں تمہیں یہ سبق بھول نہ جائے، رات کو سوتے وقت بھی 34 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سبق کو اپنے دل و دماغ میں یاد کیجئے، اس کو پختہ کیجئے اور اس کے مطابق زندگی کو گزاریے۔ اور یاد رکھیں میرے اور آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے دین کا علم حاصل کرنے کی اور دین کو پڑھانے کی۔